بادشاہ اور شاہی تاج کا قصہ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک شہزادہ اپنی خوابگاہ میں ململ کے نرم گدوں پر لیٹا تھا۔ چھپر کٹ کے چاروں طرف لگے ہوئے باریک ریشمی پردوں میں سے مومی شمعوں کی ہلکی اور ٹھنڈی روشنی چن چن کر اندر آ رہی تھی۔ خوابگاہ طرح طرح کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ باہر دو پہرے دار ننگی تلواریں سوتے خاموش کھڑے تھے۔ خادمائیں نیند لانے والی میٹھی لوریاں سنا کر ابھی ابھی گئی تھیں، مگر نیند شہزادے کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ چلچلاتی دھوپ میں بھیڑیں چراتے چراتے تھکن سے چور ہو کر وہ کسی درخت کی چھاؤں کے نیچے پتھر سے ٹیک لگا کر بے خبر سو جاتا تھا۔ جاڑوں کی راتوں میں جب کڑاکی کی سردی پڑ رہی ہوتی، اس وقت بھی وہ پھٹے ہوئے کمبل میں لپٹ کر ایسا بے سدھ سوتا کہ صبح کو ہی آنکھ کھلتی۔ آج محل کی خوابگاہ میں نرم گدوں پر بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی قسمت کچھ اس طرح بدلی تھی کہ وہ خود حیران تھا۔ چرواہے کا بیٹا اچانک شہزادہ بن کر محل میں آ گیا اور بوڑھے وزیر نے اس کی ساری کہانی سنائی تھی۔ اس ملک کے بادشاہ کی صرف ایک بیٹی تھی جسے باپ نے بڑی لاڈ پیار سے پالا تھا، مگر ایک روز بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی سے ناراض ہو گیا کیونکہ شہزادی ایک معمولی سپاہی کے ساتھ بیاہ کرنا چاہتی تھی، جبکہ بادشاہ اس کا بیاہ پڑوس کے ایک بوڑھے بادشاہ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، مگر وہ تو عمر میں آپ سے بھی بوڑھا ہے۔ شہزادی نے احتجاج کیا، بادشاہ کبھی بوڑھے نہیں ہوا کرتے، باپ نے جواب دیا، اور پھر اس شادی سے ہماری طاقت دگنی ہو جائے گی۔ تمہیں اس بادشاہ سے بیاہ کرنا ہی ہوگا۔ میں تو اس سپاہی سے ہی بیاہ کروں گی، شہزادی بولی۔ شہزادیاں صرف بادشاہوں سے بیاہ کر سکتی ہیں، اور وہ سپاہی تو یوں بھی ہمارے ڈر سے بھاگ گیا ہے۔ شہزادی یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دراصل وہ چھپکے سے سپاہی کے ساتھ بیاہ کر چکی تھی۔ اسی رات کے اندھیرے میں سپاہیوں نے بادشاہ کے حکم سے اس سپاہی کو مار ڈالا۔ شہزادی کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ وہ دن رات آنسو بہاتی تھی۔ دن گزرتے رہے۔ ایک رات شہزادی کے بچہ ہوا۔ بادشاہ کو یہ فکر ہو گئی کہ اب رعایا کو معلوم ہو جائے گا کہ شہزادی نے ایک سپاہی سے بیاہ کیا تھا۔ اس میں شاہی خاندان کی بڑی بدنامی تھی۔ اس نے وزیر کو بلا کر مشورہ کیا۔ وزیر نے چھپکے سے بچے کو غائب کر دیا اور شہزادی سے بہانہ کر دیا کہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا۔ شہزادی دکھ سے گھل گھل کر مر گئی۔ وزیر اس بچے کو ایک چرواہے کے سپرد کر آیا تاکہ اس کا سایہ اونچے محل پر نہ پڑنے پائے۔ بچہ بڑا ہونے لگا۔ وہ ہر روز صبح سویرے بھیڑوں کو لے کر چراغ گاہ کی سمت نکل جاتا۔ کھلی فضا اسے بہت پسند تھی۔ جاڑوں کا زمانہ ہو یا گرمیوں کی دھوپ یا برسات کے اندھیرے، وہ بھیڑوں کو چرنے کے لیے چھوڑ کر اطمینان سے کسی پتھر پر بیٹھ کر بانسری بجاتا رہتا اور کبھی رنگین چڑیوں کی گیت سنتا۔ دن بھر خوب تھک کر گھر آتا اور جوار کی روٹیاں دودھ میں بھگو کر پیٹ بھر کر کھانے کے بعد پیر پھیلا کر سویا رہتا۔ وہ غربت کی زندگی تھی، مگر آزادی تھی۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ جو دل میں آتا وہ کرتا۔ جس کا دل ہر قسم کی فکروں سے پاک تھا۔
دماغ پر کسی قسم کا بوجھ نہ تھا، اور اسی وجہ سے وہ سنہری میناروں کو دیکھ کر یہ ضرور سوچتا تھا کہ جب میری غربت کی زندگی اتنی اچھی ہے تو پھر محل کی زندگی کس قدر دلکش ہوگی، جہاں سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، ہر قسم کی آسائش ہو، وہاں خوشی کا کیا ٹھکانہ۔ جب زمین کے فرش پر اتنی اچھی نیند آتی ہے تو پھر مخمل کے گدوں پر نیند کتنی مزے کی آتی ہوگی۔ جب جو کی روٹی میں اتنی لذت ہے تو عمدہ کھانوں میں کتنا لطف ہوگا۔ کاش میں شہزادہ ہوتا، وہ سوچتا۔ ایک دن اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ بوڑھا بادشاہ مرنے والا تھا، اس کا کوئی جانشین نہیں تھا۔ ایسے وقت میں اسے اپنی بیٹی کا وہ بھولا بسرا بچہ یاد آیا۔ چنانچہ اس لڑکے کو محل میں لایا گیا۔ بادشاہ نے مرنے سے پہلے وزیر سے کہا، اس لڑکے کو شہزادوں کی طرح تعلیم دو، اسے شاہی آداب سکھاؤ، اور 6 مہینوں بعد اس کے سر پر تاج رکھ دو۔ شہزادہ محل میں تربیت حاصل کرنے لگا۔ اس کے بے شمار استاد تھے جو اسے علوم سکھانے کے لیے علاوہ رہن سہن کے طریقے بھی بتاتے تھے۔ ان استادوں سے وہ پریشان ہو گیا۔ لذیذ کھانوں کو دیکھ کر وہ ان پر ٹوٹ پڑنا چاہتا تھا، مگر استاد کہتا کہ آہستہ آہستہ کھاؤ، اس طرح نوالا منہ میں رکھو اور اس طرح چباؤ۔ کھانے کا سارا لطف ہی جاتا رہا۔ وہ زمین پر آزادانہ قدم رکھنا چاہتا تھا، مگر استاد نے اس کی چال پر پہرے بٹھا دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہزادوں کی چال عوام سے مختلف ہوتی ہے۔ شاہی لباس میں لڑکے کا بدن اکڑ کر رہ گیا۔ اس کا جاگنا، سونا، کھانا پینا، ہنسنا بولنا اب استادوں کی مرضی کا پابند تھا۔ وہ کہکے لگانا چاہتا تو استاد اسے صرف زیر لب مسکرانے کی ہی اجازت دیتے۔ یہ نئی زندگی اسے زیادہ نہ بھائی، اس کا دم گھٹنے لگا۔ پھر بھی تاج پہننے کی خوشی میں وہ سب کچھ برداشت کرتا رہا۔ تاج سر پر رکھنے کے لیے انسان کو کیا کیا برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ اپنی روح کی آزادی بیچ کر انسان سنہرے رنگ کا وزن سر پر رکھ کر خوش ہو لیتا ہے۔ اگلی صبح کو بڑے دربار میں لڑکے کے سر پر تاج رکھا جانے والا تھا۔ وہ تاج بڑا قیمتی تھا۔ اس میں سرخ رنگ کا ایک پتھر لگا تھا جو دنیا کے تمام جواہرات سے زیادہ قیمتی تھا۔ کل وہی تاج اس کا ہوگا، اور اتنا قیمتی تاج پہن کر اس کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ رات بیت رہی تھی، ہر طرف خاموشی تھی۔ موم کی شمعیں دھیرے دھیرے جل رہی تھیں۔ لڑکے کی آنکھوں میں نیند کا دھواں بھرنے لگا، اور اس دھوئیں میں اسے کچھ تصویریں نظر آنے لگیں۔ اس نے دیکھا نیلے سمندر کی موجوں پر ایک بادبانی جہاز ہچکولے کھا رہا تھا۔ اس کے دونوں طرف بہت سے غلام رسیوں سے کھڑے بیٹھے پتواریں چلا رہے تھے۔ غلاموں کے بدن ہڈیوں کے ڈھانچے بنے تھے، ان کے چہرے زرد اور اداس تھے۔ اچانک ایک غلام نے چیخ ماری اور پتوارہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ نزدیک کھڑے ہوئے سپاہی کا کوڑا اس کی پیٹھ پر پڑا، مگر رسیوں میں جکڑا ہوا غلام ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکا تھا۔ سپاہیوں نے برا سا منہ بنا کر غلام کا مردہ جسم سمندر میں پھینک دیا، اور اس کی جگہ ایک اور غلام کو بٹھا دیا گیا۔ پھر سپاہی ایک غلام لڑکے کو لائے، اس کی کمر کے گرد رسی باندھی، اور اس کے کان اور ناک کے سوراخوں کو
موم سے بند کر کے اسے سمندر میں اتار دیا۔ رسی کا سرا سپاہیوں کے ہاتھ میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد رسی کھینچنے پر غلام لڑکا پانی سے باہر نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موتی تھا۔ سپاہیوں نے موتی لے لیا۔ اتنے میں ایک آدمی جو قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھا سپاہیوں کے نزدیک آیا۔ وہ بوڑھا وزیر تھا۔ وزیر نے موتی دیکھ کر کہا، یہ موتی بہت چھوٹا ہے، یہ شاہی تاج کے قابل نہیں ہے، غلام کو پھر سمندر میں اتارو۔ اس طرح غلام لڑکے کو بار بار سمندر میں اتارا گیا۔ ہر بار وہ ایک موتی نکال کر لاتا۔ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ آخری بار جب اسے نکالا گیا تو اس کا جسم مردہ تھا۔ اس کے کھلے ہوئے منہ سے خون نکل رہا تھا اور خون کی بوندیں اس کی مٹھی میں دبے ہوئے ایک ہیرے پر پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے ہیرے کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ سرخ پتھر وزیر خوشی سے چلا اٹھا، ہاں یہ شاہی تاج میں لگایا جائے گا۔ غلام لڑکے کا جسم سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اگلے دن نیا بادشاہ بھرے دربار میں تخت پر بیٹھا تھا، مگر اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ جب وزیر ہاتھوں میں تاج سنبھالے اس کی طرف بڑھا تو وہ اس میں لگے ہوئے سرخ پتھر کو دیکھ کر خوف سے چیخ اٹھا، نہیں نہیں، اسے مجھ سے دور رکھو، اس پتھر پر انسان کا خون لگا ہوا ہے، یہ خونی پتھر ہے، میں یہ تاج نہیں پہنوں گا۔ مگر تاج پہنے بغیر آپ بادشاہ کیسے بنیں گے؟ وزیر نے کہا، بغیر تاج کا بادشاہ ہمیں منظور نہیں۔ درباری چلائے، لیکن اس نے بادشاہت ٹھکرا دی اور ہمیشہ ہمیشہ اس ملک سے چلا گیا۔ ایک بادشاہ اور غریب کسان کا قصہ۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک جنگل میں شکار کے دوران بادشاہ اور کسان کی ملاقات ہوئی تو بادشاہ نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا اور کہا، یہ بہت قیمتی آدمی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آخر فیصلہ ہوا کہ کسان کو شاہی مسجد کا امام بنا دیا جائے۔ جب کسان نے اس نئی آفر کا سنا تو مارے خوف کے کانپنے لگا۔ مجھے تو صرف 10 چھوٹی صورتیں یاد ہیں اور کچھ نہیں معلوم، میں کیسے منصب سنبھال پاؤں گا؟ وہ سوچنے لگا۔ کسان نے سوچا کہ کچھ ایسی ترکیب کرنی چاہیے جس سے بادشاہ اس کو امام نہ بنائے اور ناراض ہو جائے۔ چنانچہ اگلے دن بادشاہ کسان کو امامت کی پگڑی پہنانے آیا تو کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بادشاہ کو ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ بادشاہ کا تاج زمین پر گر گیا۔ سپاہیوں نے آنن فانن کسان کو پکڑ لیا۔ اچانک بادشاہ گرجا، نہیں، انہیں چھوڑ دو، اگر یہ مجھے تھپڑ نہ مارتے تو آج میں زندہ نہ رہتا۔ یہ دیکھو، میرے تاج میں ایک چھوٹا مگر زہریلا سانپ آ گیا تھا، اگر یہ تاج نیچے نہ گرتا تو یہ سانپ مجھے ڈس لیتا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے امامت کی پگڑی کسان کو پہنا دی۔ اب تو کسان کا برا حال تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ ایسا کیا کیا جائے جو اس کی جان چھوٹ جائے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ جیسے ہی مسجد میں جاؤں گا تو پاس ہی بنی چھوٹی سی کھڑکی سے بھاگ جاؤں گا اور سب سجدے میں ہونے کی وجہ سے دیکھ نہ پائیں گے اور میں شرمندگی سے بچ جاؤں گا۔ چنانچہ کسان کے ساتھ جب تمام لوگ سجدے میں چلے گئے تو کسان نے چھپکے سے سر اٹھایا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔
کچھ پاس ہی بے انتہا گھنا جنگل شروع ہو رہا تھا۔ کسان نے سوچا کہ جلد سے جلد جنگل میں پہنچ کر چھپ جاؤں۔ ادھر بادشاہ اور اس کے محاسبین کو جب سجدے میں کافی دیر ہو گئی اور کوئی آواز سنائی نہ دی تو ان سب نے سر اٹھا کر دیکھا تو کھڑکی کے باہر کسان کو دوڑتے بھاگتے ہوئے پایا۔ بادشاہ کے مصاحبین کو بہت پیش آیا کہ یہ کیا حرکت ہے، لیکن بادشاہ نے کہا نہیں، ایسا مت کہو، ضرور اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، تم سب بھی ویسا ہی کرو جیسا وہ کر رہا ہے۔ چنانچہ بادشاہ سمیت تمام لوگوں نے باہر کی سمت کسان کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے، مسجد کی چھت فوراً زمین بوس ہو گئی۔ اب تو سب کو کسان کی کرامت پر یقین آ گیا اور سب نے جان بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ادھر کسان نے پیچھے دیکھا تو بادشاہ سمیت سب کو اپنے پیچھے دوڑتے دیکھ کر اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ کسان جلدی سے جنگل میں داخل ہو گیا۔ قسمت کی دیوی کسان پر مہربان تھی، چنانچہ جنہوں نے چند دن پہلے ہی کثیر تعداد میں شاہی خزانہ لوٹا تھا، وہ سب اس خزانے کو جمع کیے جنگل میں موجود تھے۔ اچانک جب انہوں نے بادشاہ اور اس کے مصاحبین کو جنگل کی طرف دیوانہ وار دوڑتے دیکھا تو ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، خزانہ وہیں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بادشاہ اور اس کے مصاحبین جب کسان کا پیچھا کرتے کرتے جیسے ہی جنگل میں داخل ہوئے تو کسان کے ساتھ ان کا لوٹا ہوا شاہی خزانہ بھی مل گیا۔ بادشاہ نے فوراً ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہیوں کا دستہ بھیجا اور وہ بھی پکڑے گئے۔ اب تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ ادھر کسان ایک درخت کے نیچے کھڑا خوف سے کانپ رہا تھا، اس کو جان کے لالے پڑ گئے تھے، بادشاہ ابھی اس کو قتل کر دے گا۔ بادشاہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کسان کے قریب پہنچا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ بادشاہ نے پہلے سر سے تاج اور پھر اپنے رت برق قیمتی پوشاک اتاری اور کسان کو تاج اور اپنی پوشاک پہنا دی اور کہا، آپ ہی اس ملک کے بادشاہ ہیں، آپ ہی اس بادشاہت کے زیادہ لائق اور اس سلطنت کو مجھ سے بہتر چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کسان نے کہا، نہیں بادشاہ سلامت، یہ سب غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، میں اس قابل نہیں۔ مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی اور جنگل میں تاج پوشی کر دی۔ یوں محنت اور مشقت سے دن بھر کھیتوں میں کام کرنے والا پھول نگر کا کسان بادشاہ بن گیا۔ سب نے اپنے اس نئے بادشاہ کو دل و جان سے تسلیم کر لیا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستوں، میرے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔